آج ہم سبق ملا نصیر الدین کا تعارف پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ملا نصیر الدین کیوں مشہور ہیں؟ کیا آپ نے پہلے یہ نام سنا ہے ملا نصیر الدین؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ملا نصیر الدین اپنے لطیفوں، چٹکلوں اور حاضر جوابی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ تو آج ہم ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون ہیں۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ملا نصیر الدین ترکی کے صوبہ ہشار میں واقع ایک گاؤں ہورتو میں پیدا ہوئے۔ تو یہاں تک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ملا نصیر الدین کا تعلق ترکی سے ہے، یعنی وہ کہاں سے ہیں؟ ترکی سے۔ ان کے والد کا نام آفندی اور والدہ کا نام صدیقی خانم تھا۔ ملا نصیر الدین دنیا بھر میں اپنے لطیفوں، چٹکلوں اور حاضر جوابی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں یعنی پوری دنیا میں۔ لطیفہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ایسی بات کہ جو مزاحیہ بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو لیکن اس سے کسی کا دل بھی نہ دکھے، تو ایسی بات کو ہم لطیفہ کہتے ہیں۔ اور چٹکلا بھی لطیفے ہی کو کہا جاتا ہے۔ اور حاضر جوابی ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان ہر کسی کی بات کا فوراً سے جواب دے اور بالکل صحیح جواب دے، یعنی کہ جو اس وقت کے حساب سے بالکل صحیح جواب ہو وہ دے، تو اس شخص کو ہم کہتے ہیں حاضر جواب۔ تو ملا نصیر الدین بھی حاضر جوابی کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ حکایتوں اور اخلاقی محاوروں کی شکل میں بھی ان کے لطیفے عام ہیں۔ حکایت آپ جانتے ہیں، چھوٹی سی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ایسی کہانی ہوگی کہ جس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی مل رہا ہو، یعنی ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہو۔ اور اخلاقی محاورے تو آپ جانتے ہیں، کچھ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں بہت گہری بات کی گئی ہوتی ہے، اور اخلاقی محاورہ ایسا محاورہ ہوگا کہ جس میں ہمیں کوئی اخلاقی بات پتہ چل رہی ہوگی۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملا نصیر الدین کے لطیفے کچھ حکایتوں یعنی کہانیوں کی شکل میں اور کچھ محاوروں کی شکل میں بھی عام ہیں، یعنی سب انہیں جانتے ہیں۔ ترکی کے لوگ محبت سے انہیں ہوجا یعنی استاد کے نام سے پکارتے تھے۔ ملا نصیر الدین پر ہزاروں کتب لکھی جا چکی ہیں۔ کتاب کی جمع ہے۔ آج خاص طور پر مسلم دنیا میں ملا نصیر الدین کی حکایات، کہانیوں، قصوں اور لطیفوں پر کئی کتابیں دستیاب ہیں یعنی موجود ہیں۔ ان کی کتابوں کے اردو، انگریزی، فارسی، ترکی، ازبک اور پشتو سمیت دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ وہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں۔ بین الاقوامی شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف ان کے ہی ملک کے لوگ نہیں جانتے، بلکہ انہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں جانا جاتا ہے، لوگ انہیں جانتے ہیں۔ ان کی وفات 1684 میں ہوئی۔ ان کا مزار ترکی کے شہر کونیا کے نزدیک اکسیر نامی قصبے میں ہے۔ معاف کیجیے گا، قصبے کا نام ہے اکسہر نامی قصبے میں ہے۔ تو چلیں، اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ ملا نصیر الدین کون ہیں، یعنی ان کا تعارف تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم ان کی ایک حکایت پڑھیں گے، یعنی ایک ایسی کہانی جس میں ہمیں کوئی اخلاقی سبق بھی ملے گا۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ملا نصیر الدین اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ دونوں اپنے گدھے پر بیٹھے تھے۔ سفر پر جا رہے تھے یعنی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ جا رہے تھے۔ پاس سے گزرتے لوگوں نے دیکھا تو بولے، کتنا ظلم جانور پر، بیچارہ گدھا۔ ملا نصیر الدین اترے اور گدھے کے ساتھ چلنے لگے۔
جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھیے کہ ملا نصیر الدین خود اتر گئے اور گدھے پر صرف ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں کیا ہوا۔ کچھ دور گئے، پاس سے گزرتے لوگوں نے جو دیکھا تو بولے، دیکھو تو، باپ پیدل اور بیٹا سوار۔ یہ سن کر ملا نصیر الدین کا بیٹا شرمندہ ہوا اور گدھے سے اتر گیا۔ والد سے کہا، آپ بیٹھیے، میں پیدل چلتا ہوں۔ بیٹا سوار یعنی کہ باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ بات جب ملا نصیر الدین کے بیٹے نے سنی تو وہ شرمندہ ہوا، یعنی اسے برا محسوس ہوا، اسے اچھی نہیں لگی یہ بات، اور اس نے فوراً سے کیا کیا کہ خود اتر گیا اور پیدل چلنے لگا۔ آگے کیا ہوا، آگے پڑھتے ہیں۔ کچھ سفر گزرا، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، یعنی وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے۔ بستی کہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کو جہاں پر لوگ رہتے ہوں۔ لوگوں نے دیکھا اور بولے، اوہو، کیسا باپ ہے، بیٹا پیدل اور خود سوار۔ عجیب بات ہے، یہ سننا تھا کہ ملا نصیر الدین اترے اور گدھے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور بولے، کیا اب سب خوش ہو جائیں گے؟ تو یہاں آ کر یہ حکایت مکمل ہو گئی ہے۔ دیکھیے آخر میں کیا ہوا کہ ملا نصیر الدین خود بھی اتر گئے گدھے سے، اور بیٹا تو پہلے ہی اترا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیا کندھوں پر، اور پھر سوال کیا کہ کیا اب لوگ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ہر طرح سے تو انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا کہ ہر طرح سے ہی لوگ ان پر باتیں کر رہے تھے، جب وہ دونوں سوار تھے تب بھی، جب صرف بیٹا سوار تھا تب بھی، جب ملا نصیر الدین سوار تھے اور بیٹا پیدل چل رہا تھا تب بھی۔ تو اس حکایت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اخلاقی، وہ یہ ہے کہ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، یعنی ہم کچھ بھی کریں، لوگ تو باتیں پھر بھی کرتے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، لوگوں نے تو ہر حال میں بات کرنی ہی ہوتی ہے۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا۔ چلیں، اب ہم نے سبق کی پڑھائی تو مکمل کر لی ہے، اب ہم اس کے سوالات کرتے ہیں۔ سبق کا پہلا سوال ہے، ملا نصیر الدین کس وجہ سے مشہور ہیں؟ مشہور ہیں یعنی کس وجہ سے لوگ انہیں جانتے ہیں؟ تو دیکھیے ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے، ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ملا نصیر الدین دنیا بھر میں اپنے لطیفوں، چٹکلوں اور حاضر جوابی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ چلیے یہ بات ہم اپنے جواب میں لکھتے ہیں۔ کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے ملا نصیر الدین، یہاں تک لکھنے کے بعد کس وجہ کو کاٹ دیں گے اور بات لکھیں گے جو ہم نے ابھی پڑھی، اور آگے لکھیں گے مشہور ہیں۔ اب دیکھیے یہ میں نے لکھ لیا، اب کس وجہ کی جگہ میں لکھوں گی؟ اپنے لطیفوں، چٹکلوں اور حاضر جوابی میں لکھ رہی ہوں، آپ بھی لکھیے۔ تو یہ حصہ میں نے لکھ لیا جو ہم نے سوال سے دیکھا تھا۔ اب آگے میں لکھوں گی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو ہمارا جواب بنا، ملا نصیر الدین اپنے لطیفوں، چٹکلوں اور حاضر جوابی، معاف کیجئے گا یہاں پر میں کی لکھنا بھول گئی تھی، میں نے لکھ لیا حاضر جوابی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ سبق کا اگلا سوال ہے، ملا نصیر الدین کا مزار کہاں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے ملا نصیر الدین کے تعارف ہی میں یہ پڑھا تھا کہ ان کا مزار ترکی کے شہر کونیا کے نزدیک اکسہر نامی قصبے میں ہے۔ تو چلیے ہم یہ لکھ لیتے ہیں اپنے جواب میں۔ تو ہم کچھ حصہ سوال ہی کا لکھیں گے۔ ہم لکھیں گے ملا نصیر الدین کا مزار، یہاں تک لکھتے ہیں، یہاں تک لکھ لیا۔ اب آگے ہم کہاں کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ اپنے جواب والا حصہ لکھیں گے، ترکی کے شہر، آگے لکھیں گے کونیا کے نزدیک، یعنی کونیا ترکی کا ایک شہر ہے نا، آگے ہم اس قصبے کا نام لکھیں گے اکسہر نامی قصبے میں، اور آگے ہم لکھ دیں گے ہے۔ تو ہمارا جواب یہ بنا،
ملا نصیر الدین کا مزار ترکی کے شہر کونیا کے نزدیک اکسہر نامی قصبے میں ہے۔ چلیے اب اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ ملا نصیر الدین کیوں شرمندہ ہوئے؟ معاف کیجیے گا، سوال جیم میں کچھ غلطی تھی، میں نے اسے درست کر لیا ہے۔ درست سوال یہ ہے کہ ملا نصیر الدین کا بیٹا کیوں شرمندہ ہوا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے سبق کے اس حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو باپ پیدل اور بیٹا سوار، یہ سن کر ملا نصیر الدین کا بیٹا شرمندہ ہوا۔ تو یہ والی جو بات ہے جو لوگوں نے کہی، جو سن کر ان کا بیٹا شرمندہ ہوا، وہ ہم اپنے جواب میں لکھ لیں گے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے۔ ہم لکھیں گے ملا نصیر الدین کا بیٹا، یہاں تک لکھنے کے بعد اس کے بعد ہم لکھیں گے کیوں کو کاٹیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے اس لیے شرمندہ ہوا۔ اب آگے ہم لکھیں گے کیونکہ لوگوں نے کہا اور پھر اپنی بات لکھیں گے۔ اور اب ہم کیونکہ لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل ویسے ہی لکھیں گے، تو ہم نے واوین بنایا اور اب ہم وہ بات لکھیں گے کہ لوگوں نے کہا دیکھو تو بیٹا سوار اور باپ پیدل۔ تو ہمارا جواب بنا ملا نصیر الدین کا بیٹا اس لیے شرمندہ ہوا کیونکہ لوگوں نے کہا دیکھو تو باپ سوار اور بیٹا پیدل۔ تو یہاں کیونکہ کے بعد کے کو تبدیل کرنا تھا، جو مجھ سے غلط لکھا گیا وہ میں نے ٹھیک کر لیا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس سبق کے سارے سوال حل کر لیے۔ تو آج ہم نے سبق ملا نصیر الدین کا تعارف کی پڑھائی کی اور اس کے سوالات بھی مکمل کیے۔